کیونکہ آپ نے دو چیزیں ہمارے معاشرے میں دیکھی ہوں گی کہ مسلمان اپنے مردوں کو بڑے عزت اور احترام کے ساتھ دفناتے ہیں اور ہندو اپنے مردوں کو جلاتے ہیں۔ اس میں جتنے بھی ہندو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں بھائی آپ سائنسی اعتبار سے دیکھیں کہ جو چیز کو جلا دیا جاتا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے نا کہیں پر بدبو نہیں پھیلتی، تعفن نہیں پھیلتا۔ مسلمان جب جو اپنے مردوں کو دفناتے ہیں تو اس سے تعفن بھی پھیلتا ہے اور جو ہمارے آبی بخارات ہیں، ہماری جو ہے آکسیجن وغیرہ یہ خراب ہوتی ہیں۔ نمبر دو پر آپ کو معلوم ہوگا کہ انسان تین چیزوں سے مل کر بنتا ہے جو کہ ایک سائنسی بات ہے، اس میں مٹی بھی ہے، اس میں پانی بھی ہے، اس میں آگ بھی ہے۔ سائنسی طور پہ بھی دیکھیں تو انسان کو اگر ہم اوپر اچھالیں، انسان کو ہوا میں اچھالیں، اب آگ جو ہے اس کا تعلق ہے کہ وہ اوپر سے اوپر جاتی ہے اور پانی جو ہے اس کا تعلق ہے بہانے کے ساتھ، اور جو مٹی ہے وہ زمین میں ہے۔ اب انسان کو اگر اوپر اچھالا جائے تو انسان نیچے آتا ہے۔ تو ایک قاعدہ ہے کہ چیزیں جو ہے وہ یرجع الی اصلہ، اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہیں۔ تو آپ یہ خود دیکھ لیں کہ انسان تین چیزوں سے بنا ہے، آگ سے بھی بنا ہے، مٹی سے بھی بنا ہے اور پانی سے بھی بنا ہے، اور انسان کو اوپر اچھالا جا رہا ہے تو اپنی اصل یعنی کہ مٹی کی طرف لوٹ رہا ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ انسان کو مٹی کی طرف ہی لوٹانا چاہیے، انسان کو دفنانا ہی چاہیے۔ یہاں پر مردوں کو جلایا جاتا ہے، اس کو شمشان گھاٹ کہا جاتا ہے۔ یہاں پر مردوں کو جلایا جاتا ہے، لکڑی میں رکھا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا آگ لگا دی جاتی ہے، اور ان کا ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ جو بڑا بیٹا ہوگا وہ آگ لگائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک دو پھر آپ کا دوست، آپ کا بھائی محمد موسیٰ حاضر ہے ایک بہت امپورٹنٹ ویڈیو لے کر۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں، چاہے وہ غیر مسلم ہو چاہے وہ مسلمان ہو، کیونکہ آپ نے دو چیزیں ہمارے معاشرے میں دیکھی ہوں گی کہ مسلمان اپنے مردوں کو بڑے عزت اور احترام کے ساتھ دفناتے ہیں اور ہندو اپنے مردوں کو جلاتے ہیں۔ اس میں ہندو بھی سوال کرتے ہیں، مسلمان بھی سوال کرتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ یار اس کی علمی بات کیا ہے، علمی تحقیق کیا ہے، اس کے بارے میں ریسرچ کیا ہے۔ تو آج اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے کہ ان دونوں میں جو بہترین طریقہ کس قوم نے اختیار کیا ہوا ہے سائنسی اعتبار سے بھی۔ تو ایک بات تو یاد رکھیے گا کہ اکثر ہمارے بڑے فرماتے رہے ہیں کہ جو خزانہ ہوتا ہے اس کو دفنایا جاتا ہے اور جو کوڑا کرکٹ ہوتا ہے اس کو جلایا جاتا ہے۔ یہ نارمل سی بات ہے، لیکن ایک مقولہ ہے، ایک مشہور بات ہے۔ ہم آج آپ بات کریں گے آپ کے سامنے سائنسی اعتبار سے، اور جتنے بھی ہندو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں بھائی آپ سائنسی اعتبار سے دیکھیں کہ جو چیز کو جلا دیا جاتا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے نا کہیں پر بدبو نہیں پھیلتی، تعفن نہیں پھیلتا۔ مسلمان جب جو اپنے مردوں کو دفناتے ہیں تو اس سے تعفن بھی پھیلتا ہے اور جو ہمارے آبی بخارات ہیں، ہماری جو ہے آکسیجن وغیرہ یہ خراب ہوتی ہیں۔ تو اس طرح کی ہندو باتیں کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، لیکن یہ مشاہدے کی بات ہے کہ جہاں پر مردوں کو جلایا جاتا ہے اس کو شمشان گھاٹ کہا جاتا ہے۔ یہاں پر مردوں کو جلایا جاتا ہے، لکڑی میں رکھا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا آگ لگا دی جاتی ہے، اور ان کا ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ جو بڑا بیٹا ہوگا وہ آگ لگائے گا۔ بہرحال یہ بہت سے طریقے ہیں، لیکن البتہ اس طریقے کو اختیار کر کے مردوں کو جلایا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مشاہدے کی بات ہے، آپ جس مرضی جگہ پر چلے جائیں جہاں پر اس طرح کی صورتحال ہو، جہاں پر لوگوں کو جلایا جاتا ہو، وہاں پر ہی تعفن پھیلے گا، وہاں سے بدبو آئے گی آپ کو، اور وہاں آپ کو جراثیم ملیں گے۔ میں تمام ہندو لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں آپ کبھی قبرستان جائیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ کس ترتیب سے قبروں کو بنایا جاتا ہے اور کس ادب اور احترام کے ساتھ مسلمانوں کی جو میتیں ہیں ان کو کس طرح طریقے سے دفنایا جاتا ہے۔ آپ کو خود سمجھ آ جائے گا کہ ان دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے۔ تو یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ جلانے والی جگہ جو ہے وہاں سے جراثیم پھیلتے ہیں، وہاں سے تعفن اڑتا ہے، وہاں سے بدبو آتی ہے۔ جہاں لوگوں کو دفنایا جاتا ہے وہاں سے کبھی بھی یہ صورتحال پیدا نہیں ہوتی۔ نمبر دو پر آپ کو معلوم ہوگا کہ انسان تین چیزوں سے مل کر بنتا ہے جو کہ ایک سائنسی بات ہے، اس میں مٹی بھی ہے، اس میں پانی بھی ہے، اس میں آگ بھی ہے۔ اب آپ دیکھیں اگر سائنسی طور پہ بھی دیکھیں تو انسان کو اگر ہم اوپر اچھالیں، انسان کو ہوا میں اچھالیں، اب آگ جو ہے اس کا تعلق ہے کہ وہ اوپر سے اوپر جاتی ہے اور پانی جو ہے اس کا تعلق ہے بہانے کے ساتھ، اور جو مٹی ہے وہ زمین میں ہے۔ اب انسان کو اگر اوپر اچھالا جائے تو انسان نیچے آتا ہے۔ تو ایک قاعدہ ہے کہ چیزیں جو ہے وہ یرجع الی اصلہ، اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہیں۔ تو آپ یہ خود دیکھ لیں کہ انسان تین چیزوں سے بنا ہے، آگ سے بھی بنا ہے، مٹی سے بھی بنا ہے اور پانی سے بھی بنا ہے، اور انسان کو اوپر اچھالا جا رہا ہے تو اپنی اصل یعنی کہ مٹی کی طرف لوٹ رہا ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ انسان کو مٹی کی طرف ہی لوٹانا چاہیے، انسان کو دفنانا ہی چاہیے۔ یہ ایک سائنسی بات ہے جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ میں تمام ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں، چاہے وہ انڈیا سے ہو چاہے کہیں سے بھی ان کا تعلق ہو، وہ اسلام کو ریڈ کریں تحقیق کے ساتھ۔ ان کو ہر چیز میں، آج کے اعتبار سے ہو یا پرانے اعتبار سے، ان کو ہر چیز میں اچھی سے اچھی باتیں ملیں گی اور ایسی ایسی حکمتیں ملیں گی کہ جو ان کے پنڈت لوگ اور جو ان کے دیوتا جو ان کو جو پوچھتے ہیں انہوں نے ان سے چھپائی نہیں ہے۔ تو لہٰذا میں تمام ہندوؤں کو کہنا چاہتا ہوں اسلام کا اچھی طرح مطالعہ کریں۔ یہ شمشان گھاٹ وغیرہ، یہ قبرستان وغیرہ، ان باتوں کو چھوڑ دیں، تحقیقی مطالعہ کریں، آپ کو معلوم ہو جائے گا اسلام ہی سچا اور بہترین مذہب ہے۔ آپ کے سامنے میں نے بات رکھی تھی کہ دفناتے کیوں ہیں اور جو ہے نا جلاتے کیوں ہیں۔ امید کرتا ہوں بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں
نیکسٹ ویڈیو میں, اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.